اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور علامتیں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے 4 علامتیں بڑی بڑی ہیں جن کا احترام بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اسلام کی دین کی سب سے بڑی نشانی ہیں۔ ان کا احترام ہر مسلمان پر ہر حال میں ضروری ہے۔ کسی ایک لمحے کے لیے بھی ذرہ بر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے احترام میں ذرہ بر کوئی فرق آئے۔ نمبر 2، کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کا احترام سبھی مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے، اس کا احترام بھی ہر حال میں ضروری ہے۔ اور اصل احترام تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں ہے کہ قرآن پاک کو ہم صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل احترام تو یہ ہے، لیکن بہرحال کسی اعتبار سے بھی بے حرمتی کا ذرہ بر شائبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، نماز، کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ان چاروں کا احترام ہر حال میں ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کو، جہاں پر حاجی سعی کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، چنانچہ ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے جانور، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے جس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ ہی محترم مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ چنانچہ محترم مہینے بھی 4 ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ذی القعدہ جو حج کے مہینے سے پہلا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ سے پہلا مہینہ، اور نمبر 2 ذو الحجہ کا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے اور قربانیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 3 محرم کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، چاند کے اعتبار سے گویا کہ 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، یہ تینوں مہینے اکٹھے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، رجب کے بعد پھر شعبان اور رمضان، گویا کہ رمضان سے پہلا مہینہ شعبان کو چھوڑ کر اس سے جو پہلا مہینہ ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ جنگ ان لوگوں کا پیشہ تھا، ہر وقت جنگیں کرتے رہتے تھے، لیکن ان مہینوں میں جنگ بندی کر دیتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے۔ اور اگر کہیں ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا جنگ کرنا تو پھر یہ تعویل کر لیتے تھے کہ اس دفعہ یہ مہینہ بعد میں آئے گا اور بعد والے مہینے پہلے کر لیتے تھے۔ تو یہ ان کے ایک ذہن کا گڑا ہوا کام تھا، ان کا گمان تھا، وگرنہ حقیقت میں تو مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور سورہ توبہ کے اندر ہمیں بھی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان مہینوں میں پیش قدمی نہ کریں اور جنگ نہ کریں۔ اگر دشمن ہم پر حملہ آور ہو
تو دفاعی جنگ لڑنا ان کے ساتھ جائز ہے، درست ہے، پھر ہمیں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے ان مہینوں کے حوالے سے اہل علم کا آپس میں دو رائے بھی ہیں کہ آیا وہ احترام اب باقی ہے جنگ کے حوالے سے یا باقی نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن پاک میں یہاں پر بھی ان کا تذکرہ ہے کہ اشہر حرم ان کا احترام کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وللحدی، اور اسی طرح حدی ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ حدی اور قربانی یہ دو لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں، تو ہم اپنی زبان میں تو دونوں کو قربانی ہی کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، لیکن عربی میں ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حدی اور دوسرا اضحیہ یا اضحیہ۔ حدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کو حاجی لوگ اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے حرم میں ذبح کرنے کے لیے۔ آج کل تو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ یہاں سے جانوروں کو ساتھ لے جایا جائے۔ اب جنہوں نے بھی قربانی وہاں پر جا کر کرنی ہوتی ہے، وہیں سے جانور خریدے جاتے ہیں یا وہاں پر جو اس حوالے سے ان کے شعبے بنے ہوئے ہیں ان میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو لیکن پہلے پیدل سفر ہوتے تھے اور اس طرح کا نظام بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے لوگ اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر جاتے تھے جن کو حرم میں ذبح کرنا ہوتا تھا۔ تو حدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کو حرم میں ذبح کرنے کے لیے حاجی لوگ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اور دوسرا اضحیہ یا اضحیہ الف کے پیش کے ساتھ اور زبر کے ساتھ دونوں طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو حرم کے علاوہ جہاں کہیں کوئی قربانی کی جاتی ہے تو اس کو اضحیہ یا اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم حرم میں ذبح ہونے والے اور عام جگہوں پر ذبح ہونے والے سب کو قربانی کا جانور سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہماری زبان تنگ ہے، اس میں ہر ایک چیز کے لیے بسا اوقات لفظ میسر نہیں آتا، جبکہ عربی ایک وسیع زبان ہے، وہاں پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ بھی الگ الگ لفظ موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حدی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ جیسے عام طور پر عربوں کے ہاں اس وقت لوٹ مار چلتی تھی، اور لوٹ مار کو وہ اپنے لیے بڑی فخر کی چیز سمجھا کرتے تھے، چنانچہ وہ ان کے دیوان جو کعبہ کی چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے ان کا مجموعہ ہمارے درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، تو اس میں ان کے اشعار بڑے فخریہ اشعار سمجھے جاتے ہیں، جس میں وہ اپنے ڈاکہ زنی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، ہم لوٹ مار کرتے ہیں، اور اگر ہمیں لوٹنے کے لیے کوئی اور نہ ملے تو پھر ہم اپنے چچا کے بیٹوں کو ہی لوٹ لیا کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو وہ اپنے لیے بڑی شجاعت کی چیز سمجھتے تھے۔ تو لیکن وہ لوگ بھی قربانی کے جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اور اسی طرح آگے دوسرا لفظ ہے وللقلائد۔ قلائد یہ قلادہ کی جمع ہے۔ قلادہ ویسے تو جو زینت کے لیے گلے میں پہنا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر خواتین وغیرہ پہنتی ہیں، اس کو ہار سے تعبیر کرتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور جس کو علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو پٹے کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو عربی میں ان دونوں کے لیے قلائد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کہ قلادہ کی جمع ہے۔ زینت کے لیے اگر پہنا جائے تو اس کو ہار کہتے ہیں، اور اگر نشانی کے طور پر پہنایا جائے جانوروں کو تو اس کو پٹا کہتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو جو قربانی کے لیے لے کر جاتے تھے، بطور نشانی کے ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، اور بعد ان کی کوہان پر زخم کر کے جو خون نکلتا تھا اس خون کو کوہان پر مل دیتے تھے۔ تو یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جانور جا رہے ہیں، تو پھر ان جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، ان کی لوٹ مار نہیں کی جاتی تھی۔ تو زمانہ جاہلیت والے لوگ جو لوٹ مار کے عادی تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے، چاہے وہ حرم میں ذبح ہونے والے جانور ہوں، چاہے عام جگہوں پر اللہ کے نام پر قربان ہونے والے جانور ہوں، ان کا احترام کیا کریں۔ ولا آمین البیت الحرام، یہاں سے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کے احترام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے،
اور اذان بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، چنانچہ اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور اس کا احترام یہ ہے کہ جس وقت اذان ہو تو خاموشی کے ساتھ اذان کو سنا جائے، اور جس کام میں بھی ہم مصروف ہیں اگر آسانی سے اس کو چھوڑا جا سکے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاص طور پر اگر موبائل وغیرہ سکرین پر ہم مصروف ہیں تو اس مصروفیت کو تو بہرحال ترک کر دینا چاہیے، اور 2 منٹ 2.5 منٹ بمشکل اذان پر صرف ہوتے ہیں، تو اتنے سے وقت میں تنگ دل بھی نہیں ہونا چاہیے، بڑے کھلے دل کے ساتھ محبت سے اذان کو سماعت کرنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے۔ اور پھر اصل احترام یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑے تو اٹھ کر نماز کی تیاری شروع کر دے۔ تو بہرحال کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اذان کو سنا جائے، اور خواتین اگر ننگے سر ہوں تو اپنے سر کو ڈھانپ لیا جائے، یہ بھی اذان کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نشانیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔